not touch upon, but I was actually terribly occupied with some very important assignments, and I can totally understand the concerns of. So I can totally understand the concerns of all you guys. Please give me 1 minute only. Last session, and we were discussing the topic essay women empowerment. Yeah, I was saying that I totally understand your concern regarding the feedback of your assignments, which some of you might not have received as yet, but inshallah you will get it shortly. So now we get back to women empowerment. Can anybody tell me where we were, where we left off? What was our last point of discussion? Hurdles in women empowerment. Yeah, that was an assignment you guys had to do. Okay, okay. So we start off, which means we had not formally started the essay. So why do we need women empowerment? We had already discussed what is empowerment, and we agreed together that by empowerment we mean the ability of the women to make their own choices freely. And when we say their own choices, we mean life choices, which would include education, right to marriage, national welfare into account. Why do we need women empowerment? Very simply because it is a harbinger of economic growth. It is essential for peaceful coexistence. What do we mean by peaceful coexistence? Peaceful coexistence is basically providing women the level playing field and ensuring their security. Right now, what we see that women in our country do not feel secure, and we normally hear very often that when a woman goes out of her home, she needs some male member to accompany her because the world outside home is not safe for her. The priorities that our economy has and how women are going to contribute into that. Then equitable resource distribution. I think this is very clear. When we have empowered women, we will have equitable resource distribution. And why do we need equitable resource distribution? Because unless and until you do not have equitable resource distribution, the society will continue to experience violence, will continue to experience injustice, and will continue to stay unstable. Let me check what's the problem, why the voice is getting distorted. Although from my okay. I think we discussed the structural changes which are affecting the women, the changes in the economy, the mobile movement from agriculture to manufacturing and then to services sector. Didn't we discuss this? I think we did. Okay, so we are going to start from issues of women in our society. We all know that economic empowerment or financial independence, so to say, is one of the most important issues that women face today in our society. Even when women have education, even when they have, you know, financial resources in some cases, they're not allowed to get employed or they're not allowed to use their finances, their own money, according to their own will. We know in many well-off families,
Women have their share in property, they have their own bank balance, they have their own share of earning, sometimes from the agricultural land, but they are not allowed to use that money according to their own will. So, economic empowerment or financial independence, so to say, is one of the main problems that women face in our country. And why financial independence is so crucial to empowerment? Because without financial independence, you cannot get the liberty to make your own life choices. So, yes, financial independence is not equivalent to empowerment, but it is the first step toward empowerment and one of the most important steps. Then we know karo kari, marriage with Quran, honor killing, domestic violence, harassment in offices and roads, less educational facilities, and the absence of true voices, the representative voices in the parliament is one very important issue that women face in the country. We have domestic and social discrimination, acid throwing, etc., etc., etc. This list is by no means exhaustive. You can add more and more issues to this list, and we all know that there are many more issues that are not mentioned here and that are present in our society. When we say that we have cultural issues that hinder women empowerment, how would you explain that? Anybody? We say that hurdles, when we here we are talking about hurdles in women empowerment, and there are traditional practices and cultural patterns in number one. Can anybody explain what do we mean by that? Very good, Khazra. What else? How our culture hinder women empowerment? Like living in four walls? What would that mean, Rashida? Dowry, excellent, Prayal, excellent. Yes, this is where लड़की मोटी है काली है. Yes, 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 Sidra, you are also right that we have still not broken off from the stereotypical uh, role association with the gender. बट देखिए, एक स्टेज होती है सोसाइटीज के डेवलप होने की. हमारी सोसाइटी ओवरऑल एक रिलीजियस सोसाइटी है. वुड यू अग्री और डिसअग्री? Overall, we do not know the religion, we do not understand the religion, we do not follow the religion, we do not practice the religion, but we are a religious society. Somehow we are a religious society. We think that religion is very important. So, in a society which is so religious like ours, it is very important that you define the religious precepts accurately, because people are emotionally attached to the religious precepts. And through education, through informal education like conferences, seminar holding, media sensitization, etc., etc., etc. We need to educate people as to what are the real connotations of certain religious precepts, which is happening these days, but we still are, way far from getting to the point. Now what happens? हम मजहब के नाम पे बहुत ज्यादा चीजें करते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो. हमारे पाकिस्तानियों की जिंदगी में मजहब का एक बहुत अहम मकाम है, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि हम
ہر چیز کو ایک اتنے پیروشیل وے میں دیکھنے لگ گئے ہیں کہ ہم پریکٹیکل ریالٹیز کے نو وی آل نو کہ یہ کچھ بھی اس کی پریکٹیکل ویلیڈیٹی نہیں ہے. اٹ از مورلی ایتھیکلی سچ اے ہینیس تھنگ ٹو ایون تھنک اباؤٹ. لیکن جب شادیاں ہوتی ہیں ہم جتنا مرضی اس کو غلط سمجھتے ہیں، لڑکیاں خود ماں باپ کے ساتھ جا کے شاپنگ کرتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں ہمیں یہ چیز اتنے کی چاہیے، یہ چیز یہ چاہیے، یہ چاہیے. ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے اندر ہم ویری ویری یو نو ایڈمنٹ کہ میں نے اتنا لیول سب کچھ نہیں کرنا. بٹ you cannot help it because then you are one person against the society, against the family, and so real you cannot evade it. No matter how educated, how powerful you are, at the end of the day when it is against the society, you lose. So no matter how good your ideas are, they are put to nothing when because society لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے. So this thing is very 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 real. ہم یہ مذاق ہم نے بنایا، یہ ٹرول ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, but this is so real that it impacts the life of millions of women in our country. I'm so sure to say millions of women in our country. لوگ کیا کہیں گے. اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ یہ کلچر ڈاوری ہے، لیوش ویڈنگ ہے، پڑھنے نہیں دینا آگے، جاب نہیں کرنے دینی، یا اگر بہت سارا پیسہ ہے تو اس کو یوز کرنے کی اجازت نہیں دینی. all these things are embedded in our cultural mindset کہ بھائی ہیں تو وہ ہیں تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے. these things are so real, so real. یا کپڑے ایک خاص قسم کے آپ نے پہن لیے، یہ کلر نہیں پہن سکتے، اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر جیسے جیسے آپ پینیٹریشن کرتے جائیں گے گاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ عجیب عجیب سے آپ کو خواتین کے لیے قوانین ملتے جائیں گے. I once had a book in my home کہ کہیں سے گفٹ آئی تھی، کسی نے دی، جنتی عورت تھا اس کا نام. ایسے جیسے یہ تبلیغوں والے اور یہ دے جاتے ہوتے ہیں بکس، تو اتنا میری عادت تھی کوئی بھی بک دیکھی بس اٹھا کے پڑھنی شروع کر دی. I was very young back then, probably 16 or 17 years old. And I read in that book کہ جو عورت جوتا پہنے گی وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. پھر بھی یہ مذہب کو کیسے ہم لوگ، یہ ایک ایگزامپل ہے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بک میں پڑھی ہے. And then I was told that this is actually followed in some parts of Balochistan جہاں پہ عورت کو جوتا پہننے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات بالکل خیال آپ کی ٹھیک ہے کہ ٹرینڈ سیٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ ایجوکیٹڈ اور ویل آف فیملیز کرتے ہیں. جو کپڑا وہ پہنیں گے باقی بھی وہی پہنیں گے، جو ڈیزائن اسٹائل انہوں نے اڈاپٹ کیا وہی باقی سوسائٹی کرے گی. اگر ہم یہ ٹرینڈ سیٹ کریں گے، جو اچھے گھرانے ہیں، جو پڑھی لکھی لاٹ ہے یا جو ینگ لوگ ہیں کہ ہم سمپل شادی کریں گے، تو یہ آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ ہو جائے گا. بالکل 25 کی ایج ہے تو بس زندگی عذاب ہوگی اب آپ کی. اب آپ کو جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے یہی آپ کی فیملی نے سنانا ہے. ایگزیکٹلی وی آل نو یو آر رائٹ کہ ڈاکٹر بہو چاہیے. اور میں اپنی فیملی میں نے اتنی ڈاکٹر دیکھی ہیں لڑکیاں جنہوں نے ڈاکٹر بن کے شادی کے بعد اسپیشل شادی اس پوائنٹ پہ ہوئی کہ ہمیں ڈاکٹر بہو چاہیے، اور جب وہ ڈاکٹر بہو چلی گئی ان کے گھر تو ڈاکٹر بہو نے پریکٹس نہیں کی. سو دس از سو ریئل، دس از سو ریئل. مطلب دین سے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ اور یہ کریں، بٹ اگر آپ نے نہیں کرنا، یا آپ پہلے تو یہ کہ آپ خواتین کو یہ کیپیسٹی دیں کہ وہ کر سکتی ہیں. اور یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک پروفیشنل اسکل ہے تو وہ امانت ہے آپ کی قوم کی، آپ کے اوپر انویسٹ ہوا ہے، آپ اس کو ریٹرن کریں. اور اگر آپ نے نہیں کرنا، دیکھیں ایک آدھا کیس ہو، پرسنل چوائس ہو پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے نا، لیکن ایک ٹرینڈ ہے یہ کہ بس ڈاکٹر بنا، شادی کیا، پھر چھوڑ دیا. دس از
actually very discouraging. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ جتنے کلچرل ایشوز ہیں ان کو پرپیچویٹ کرنے میں 80% contribution لڑکیوں کا اپنا ہے. If I were to fix the responsibility, I will fix the responsibility on women and not on men. Yes, we have a shower